کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم بحث کر رہے ہیں اور بڑی شد و مد سے بحث کر رہے ہیں. عدالت سے ہمیں سوالات وصول ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس ملک میں اگر انسانی حقوق کی بقا ہونی ہے، انسانی حقوق کا کوئی مطلب ہے، آزاد عدلیہ کا اگر کوئی مطلب ہے، تو جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں ہمیں جیتنا ہوگا. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک انگلی ہلانے سے، کہ اشارہ کرنے سے کہ فلاں شخص ہمیں مطلوب ہے، وہ اس کو عام عدالتوں سے نکال کر ملٹری کورٹس کے حوالے کر رہے ہیں. اور وہاں جو ہو رہا ہے بند کمرے میں، وہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جو ملٹری کورٹ کا بھی نظام ہے اس کے منافی ہے، وجہ یہ کہ سویلین جو نظام ہے اس کے مطابق ہو. تمام دنیا میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو بنیادی انسانی حقوق کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ کسی سویلین کو ملٹری کورٹ میں، جہاں کوئی کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھے ہوں، وہاں پہ اس کی ٹرائل کی جائے اور اس کو سزا دی جائے. تو ہم ایک بڑے بنیادی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی بقا کا معاملہ ہے. کیا آپ کے میرے کوئی حقوق ہیں، یا ایک انگلی کے اشارے سے ہمیں ان حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں ایک ایسی سو کالڈ عدالت، جو عدالت ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی اس قسم کی عدالت کو عدالت نہیں مانتا، جہاں الزام لگانے والا، فیصلہ کرنے والا، سزا دینے والا سب ایک ہی ہوں، ایک ہی ادارہ ہو. تو یہ کوئی ایسے عدالت نہیں ہے جو ہمارا آئین قبول کرتا ہے. تو ہم یہ جنگ لڑتے رہے. اچھا سر، چیف جسٹس کی آج ملاقات ہوئی ہے IMF کے وفد کے ساتھ. ابھی جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس ملک میں آئینی قانونی نظام جو ہے وہ بالکل مفقود ہو چکا ہے. یہ کتابوں پہ آئین کی یہ لکھی ہوئی ہیں شکیں، ہمارے حقوق لکھے ہوئے ہیں، جمع ہونے کا حقوق، آواز بلند کرنے کا حقوق. آپ نے دیکھا کل اسلام آباد میں کیا ہوا، وکلاء کو بھی ایک کنونشن کے لیے اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا. جو پیکا کا قانون بنا ہے اس سے گلا صحافت کا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس وقت اس ملک پہ ایک تاریک رات چھائی ہوئی ہے، بالکل تاریک. یہاں نہ آپ عدالت کی جانب بڑھ سکتے ہیں داد رسی کے لیے، نہ آپ اپنے گھر میں آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ نہیں آپ بول سکتے. ہر جگہ سائے منڈلا رہے ہیں. تو ہم یہ بات شد و مد سے عدالتوں میں بھی کریں گے اور ہر سطح پہ کریں گے. ہم بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے اس وقت فسطائیت کی زد میں ہے. پاکستان کو ہم نے آزاد کرانا ہے، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق لوٹانے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے. اچھا سلمان احمد راجہ صاحب، آپ جو دلائل دے رہے ہیں، آپ بار بار اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں جب ضیاء الحق کا دور تھا. تو سر مختصراً ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اس وقت عدالت نے اپنی آزادی کو اپنے فیصلوں کے تھرو مقدم رکھا تھا؟ دیکھیں، جو آزاد منش جج ہوتا ہے وہ آزاد منش ہی رہتا ہے. وہ تاریکی کے دور میں بھی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کہ ایم اے سمدانی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کو بیل دی اور امر ہو گئے. اسی طرح مارشل لاء کے قوانین کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ کے متعدد جج صاحبان نے فیصلے دیے 1977 کے بعد، اور اسی کے نتیجے میں 1980 میں PCO لا کر ان کو فارغ کرنا پڑا. اس قسم کا عمل ہماری تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ جو جج ہمت دکھاتے ہیں، جو جج انسان دوستی دکھاتے ہیں، ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی عمل کا حصہ ہے. یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس باب کو ہم بار بار لکھتے ہیں، دوبارہ لکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. ہم اس باب کو کتاب سے پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. عمران خان کور کمیٹی سے ناراض ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی نہیں، کوئی ناراض نہیں ہے. بیانیہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو نکال رہے ہیں. کوئی کور کمیٹی سے ناراض نہیں ہے. انہوں نے ایک عمومی بات کی ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے، اگر کوئی اس سے نالا ہے یا اس کو لے کر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے بارے میں نظر ثانی کرے. لیکن کوئی عمومی خفگی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. سر، آپ کے درمیان اور مروت صاحب کے درمیان کو صلح ہوئی ہے کہ نہیں؟